اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم بہن بھائیوں اور تمام ناظرین و ناظرات جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو میں صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سحر حسین خوش آمدید کہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدق محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید آپ کو۔ صبح ہدایت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ظفر ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 فروری کا دن ہے، بدھ کا روز ہے اور ربیع الثانی کی 28 ہے اور درجہ حرارت جو آج کا ہے وہ 7 ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار ہے، کہیں دھوپ ہے اور کہیں چھاؤں ہے۔ تو پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعارف کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ہدیہ عقیدت کے آغاز سے پہلے میں ایک بات اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ جب ہم کوئی منقبت، کوئی ربائی، کوئی نعت، کوئی قصیدہ آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں تو اس کو بس ایک مدح سمجھ کے، ایک کسی شاعر کا خیال سمجھ کے اس کو آپ سنا کیجئے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ ان میں آ جاتے ہیں جن میں یہ ہرگز کسی کی ذات، کسی کے مقام کو گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہوتا، یہ محض خیالات ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے تو سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ شرک سوچے۔ تو اس لیے میں یہ تھوڑی بات آپ کی عرض کر دی میں نے ضمناً کہ اس کو تنقید برائے تنقید لے کے کی طرح نہ لیجئے گا، اس کو صرف ایک کسی شاعر کی ایک جو ہے وہ چند سطریں جو وہ تحریر کرتا ہے، جو اپنے خیالات جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، تو اس کو اس کے خیالات سمجھ کے سنا کیجئے، اس کو ایک تنقید کی نظر سے نہ دیکھا کیجئے۔ اور ہم بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو اسلامی نقطہ نظر کے منافی ہو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے نہ لائی جائے، چاہے وہ کسی کی بھی لکھی ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں آپ جو ہے ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ جس جگہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ کی ذات پاک اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی اہل بیت کے صدقے میں آپ کو شاداب و آباد رکھے، اپنا خیال رکھنے کی توفیق دے اور دوسروں کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہدیہ عقیدت جو ایک قصیدے کی صورت میں ہے، تو سماعت فرمائیے گا۔ خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا، خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا، خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا، خدا کو اپنی گمنامی، خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا، تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا، تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا۔
ہنسی چہرہ جبیں روشن سیاہ زلفوں کے پیچ و خم ہنسی چہرہ جبیں روشن سیاہ زلفوں کے پیچ و خم یہی ایک جا پہ دیکھا ہے یہی ایک جا پہ دیکھا ہے یہ دن اور رات کا سنگم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے کہ میں جناب محمد مصطفیٰ کے ایک غلاموں میں سے غلام ہوں، تو اسی بات کو شاعر جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں اس کی کس طرح سے منظر کشی کرتے ہیں وہ سماعت فرمائیے گا۔ میرے مولا علی پیارے نبی کو چاہنے والے میرے مولا علی پیارے نبی کو چاہنے والے تو جو بنتا ہے بن لیکن تو جو بنتا ہے بن لیکن یہ ذاکر کو بھی سمجھا دے تمہارا بھی جو آقا ہے تمہارا بھی جو آقا ہے نصیحری کا وہ کیا ہوگا تمہارا بھی جو آقا ہے نصیحری کا خدا ہوگا تو پھر نور محمد مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھا ہدیہ عقیدت جناب سرور کونین کی کے حضور میں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی بہت شکریہ ظفر بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی جو ہے وہ نعت جو ہے وہ پیش کی، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ تمام جو ناظرین اور ناظرات ہیں وہ یقیناً آپ کی آواز سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو جی بہنوں، خاص طور پر آپ کے لیے بھائیوں، آپ کے لیے بھی کچھ آج بیوٹی ٹپس میں ہم بات کریں گے شہد کی۔ شہد ایک بہت ہی مفید غذا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی چہرے کی جو دلکشی اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور شہد ایک ایسی غذا ہے جو شہد ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔
ایک اہم اور قوت بخش غذا ہے، اور اگر آپ روزانہ 1 چمچ شہد کا استعمال کریں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے جلد پر استعمال کرنے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ شہد کے بارے میں آپ کو پہلے کچھ بتاتی چلوں کہ شہد میں نمی اور باہر کی ہوا کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری جب چہرے پر لگاتے ہیں تو ہماری جلد جو ہوتی ہے اس پہ رونق آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، بلکہ یہ ہماری جلد پر بنے ہوئے کسی بھی طرح کے جو داغ و دھبے ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر رطوبت کو جذب کرتا ہے اور جلد کی نمی کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور ہر قسم کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جس سے بال چمکدار اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ریسرچ سے سامنے آئی ہے کہ گہرے رنگ کا شہد اپنے اندر جسم کے سیلز کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے محفوظ رکھنے کی زیادہ قوت رکھتا ہے بنسبت ہلکے رنگ کے شہد کے۔ اور یہی نہیں بلکہ شہد ہمارے جسم میں جو ٹیشوز کی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شہد میں موجود وٹامن ای، سی اور بیٹا کیروٹین جیسے متعدد جو عناصر ہیں ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ شہد کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہمیں سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور شہد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے خون میں 7 منٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے دماغ کو طاقت اور توانائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ شہد کو صدیوں سے بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہد جو ہے وہ گھریلو ٹوٹکوں میں اور ساتھ ساتھ جو دوائیاں ہیں ان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جسم سے اضافی پانی کو کم کرتا ہے اور خلیات میں پانی جمع نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے جسم میں سوجن پیدا نہیں ہوتی۔ اس میں وٹامن اور بیکٹیریا ختم کرنے کا قدرتی نظام بھی موجود ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ شہد میں وٹامن سی جو ہے وہ بھی بہت مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں موجود خون کے جو سفید خلیے ہوتے ہیں ان کو بڑھانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتی چلوں کہ دنیا میں پینسلین کی موجودگی سے قبل، یعنی جب پینسلین دریافت ہونے سے پہلے، ہسپتالوں میں شہد کو اینٹی بیکٹیریل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جو خام شہد ہوتا ہے، را شہد ہوتا ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر 180 سے زیادہ خصوصیات موجود ہیں جو دنیا کے کسی اور کھانے میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بخار میں مبتلا ہیں اور آپ بخار میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ شہد کا استعمال کریں تو آپ کا جو بخار ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو بلکہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو میں اس کے ساتھ ہی بالوں کے لیے ایک ماسک بتاؤں گی۔ بہت خواتین کے بال جو ہوتے ہیں وہ کرلی ہوتے ہیں، ویوی ہوتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو اسٹریٹ کر لیں۔ اس کے لیے وہ مختلف کیمیکلز کا استعمال کرتی ہیں جو کہ بالوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور یہ تو ویسے ایک نیچرل سی بات ہے کہ جن خواتین کے بال جو ہیں وہ اسٹریٹ ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بال کس طرح سے کرلی ہو جائیں۔ وہ اس کے لیے کیمیکل کا استعمال کرتی ہیں، پرمنگ کرواتی ہیں، رولرز لگواتی ہیں تاکہ ان کے بال جو ہیں وہ تھوڑے والیوم زیادہ آ جائے اور وہ کرلی ہوں۔ اور جن کے نیچرلی جن کو اللہ تعالیٰ نے کرلی بال دیے ہوتے ہیں، جن کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بالوں کو سیدھا کر لیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی جو ہے بہت اسٹرانگ قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اور کافی پیسہ بھی اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ آج آپ کو میں بالوں کو سیدھا کرنے کا ایک ماسک بتاؤں گی، اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ کے بال جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اس ماسک کے لیے ہمیں چاہیے ہے 1 عدد کیلا اور شہد کے 2 چائے کے چمچے ہم شہد لیں گے۔ سورج مکھی کا تیل یعنی سن فلاور آئل جو ہے وہ ہمیں 2 چائے کے چمچ درکار ہوگا۔ وٹامن ای کے کیپسول مل جاتے ہیں آسانی سے، کسی بھی جگہ سے، کسی کیمسٹ سے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیوٹی سلونز ہیں وہ بھی کیپسول وٹامن ای کے جو ہیں وہ بیچتی ہیں۔ آپ یہ 3 عدد یہ کیپسول لے لیجئے، اور دہی آپ کو لینا ہے 2 کھانے کے چمچ۔ ان تمام چیزوں کو یعنی کہ کیلے کو، شہد، سورج مکھی کے تیل کو، وٹامن ای کے کیپسول سے جو آپ آئل نکالیں گی اس کو، اور دہی 2 کھانے کے چمچ کو ملا کر مکس کر لیجئے اور ایک اچھی طرح سے ایک پیسٹ بنا لیں۔
तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको बालों पे लगा रहने दें। अच्छी तरह आपने इस पे बालों के अंदर इसको जज़्ब करना है, इसको जड़ों तक इसका मसाज करना है और उसके बाद इसको लेप की तरह जो है अपने बालों पर लगा लीजिए और तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको लगा रहने दें और इसके बाद बाल धो लें। इस मास्क के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बाल जो हैं वो बहुत सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, बल्कि उनमें कुदरती तौर पर माफ़ कीजिएगा, नरम और मुलायम भी हो जाएंगे और उसमें चमक भी पैदा हो जाएगी। अगर आप जो है वो बालों को खूबसूरत रखना चाहती हैं और नेचुरली, क्योंकि जब आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो टेम्परेरी तौर पर तो वो जो है आर्जी तौर पर आपके बालों को खूबसूरत बना देते हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत नुकसानदेह होते हैं और बाल जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम कुदरती अशिया जो से बनी हुई जो मास्क हैं अगर उनको इस्तेमाल करें तो वो बालों को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो शक्ल है वो भी दे देती है और साथ साथ आपके बालों की जो नरिशमेंट है और जो उनकी खूबसूरती और ताजगी है उसको भी बरकरार रखते हैं। तो जी मेरी बहनों, ये तो था आज आपको मैंने शहद के मुतल्लिक कुछ बताया और शहद के बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए बताने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आपको शहद की जो फ़वाइद हैं और जो इस्तेमाल हैं उनके बारे में मज़ीद बताऊँगी। अब हमारा टाइम जो है वो एक ब्रेक का हुआ जाता है, तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं।